السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الزلزال، ٹھیک ہے۔ زلزال سورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے سوری، تو اس لیے یہ سورت مدنی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں مدنیہ۔ چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الزلزال مدنیہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ادھر پڑھنے میں اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو ٹھیک کر لیں۔ ارضو میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ زوات کو بھی پر پڑھیں گے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا خا کا مخرج، رجت الارض را پر کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ زواد بھی پر پڑھا جائے گا۔ زواد کیوں پر پڑھا جائے گا؟ کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، زواد، صاد، طا، قاف، زوا، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ اثقالہا، اب دیکھیں میں نے قاف کے لیے پر کر کے پڑھا ہے، موٹا کر کے پڑھا ہے۔ وقال الانسان ما لہا، وقال میں موٹا لام ہے، موٹا قاف ہے، لام تو باریک ہی پڑھا جائے گا، لیکن جو لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وقال الانسان، یہ بڑی غلطی کرتے ہیں جو میرے پاس پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ان کی درست کروانے کے لیے میں ان کو سمجھاتی ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ اس کو وقال لال نہیں پڑھیں گے، وقال الانسان ما لہا۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین ہے، سین حروف اخفا میں شامل ہے، اسی لیے نون ساکن پہ اخفا ہوگا۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ساکن کریں گے۔ حروف اخفا کون سے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حروف اخفا 11 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، را نہیں ہے، زا، سین، ابھی ہم سین ہی پڑھ رہے تھے، انسان، سین، سین، شین، صاد، زواد، طا، زوا، فا، قاف، کیف، یہ حروف اخفا ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 حروف اخفا ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو نون ساکن کے بعد آئیں یا نون تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد آ جائیں تو یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو پھر چھپا کے پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے نون کو چھپایا، ہم نے کیسے پڑھا؟ ہم نے پڑھا انسان، ٹھیک ہے، ایسے چھپا کے پڑھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ انسان ما لہا، غلطی کیا کی جاتی ہے؟ ملہا نہیں، ما لہا ہے، مال کی بات ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا، ما لہا
یومئذ تحدث اخبارها. یہ دیکھیں ابھی ہم نے اخفا کا قاعدہ کیا ہے. یہ نون تنوین کے بعد تا آیا ہوا ہے اور تا حروف مخفا میں سب سے پہلا حرف ہے، اسی لیے یہاں پہ نون ساکن یا نون تنوین کو چھپا کر پڑھیں گے. بِأَنَّ رَبَّكَ نون کا غنہ ادا کرنا ہے. جب کبھی نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ بِأَنَّ. اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کو اپنے ناک میں آواز فیل ہوگی، اسے غنہ کہتے ہیں. رَبَّكَ را پر کیونکہ را پہ زبر ہے. رَبَّكَ. اچھا جی، غلطی کیا کرتے ہیں عموماً لوگ پڑھتے ہیں رَبَّقَ، موٹا قاف پڑھ لیتے ہیں. یہ موٹا قاف نہیں ہے، یہ باریک قاف ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے. أَوْحَى لَهَا. عموماً لوگ سبق پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں أَوْحَى لَهَا، ہا کی کھڑی زبر چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ أَوْحَى لَهَا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ. کیسے؟ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ایک ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، وہ لام اور را کے ساتھ ہوتا ہے. وہ نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد را آ جائے یا لام آ جائے تو وہاں پہ ادغام یعنی شد تو پیدا ہوتی ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ملا بھی دیا جاتا ہے شد ڈال کے اور غنہ بھی کرتے ہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ نون کا غنہ ادا کرنا ہے. اچھا، یہ جو ہمارے پاس وقف کی نشانی ہے، اس لا لکھا ہوا ہے یعنی یہاں پہ نہ رکنا بہتر ہے. تو پھر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے. کیسے؟ اشتاتا لیجروا اعمالہم. جی، یہ آ گیا ہمارے پاس ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، یعنی نون تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام آئے یا را آئے تو بالکل بھی نہیں رکتے، بلا غنہ غنے کے بغیر وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں. اچھا، میں نے جب غلطی سنی تھی، ایک تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اکثر لوگ لام پہ رک جاتے ہیں. بالکل رکنا نہیں ہے. رکنا کیسے پڑھتے ہیں؟ اشتاتا لیروا. یہ بہت خطرناک غلطی ہے، یہ غنے کے بغیر والا قاعدہ ہے. اچھا، دوسری غلطی کیا کی جاتی ہے؟ لیجروا کی جگہ پہ کی جاتی ہے. لوگ پڑھتے ہیں لیرو اعمالہم. غلط. لیجروا لام سے لی یا پہ جو لیجو، را زبر واو ساکن رو لیجروا اعمالہم. اچھا جی، اعمالہم میں حمزہ اور عین کی الگ الگ آواز آنی چاہیے. اگر آپ پڑھتے ہیں اعمالہم آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اعمالہم آپ غلط پڑھ رہے ہیں. صحیح کیا ہے؟ اعمالہم. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، غنہ کرنا ہے یہاں پہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ. یہ کیا ہے؟ شَرًّا يَرَهُ. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دونوں چیزیں ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے، بلکہ یہ بھی ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا. غلطی کیا کرتے ہیں عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں خیرًا یرا، خیرًا یرا نہیں، خیرًا یرا. یہاں پہ غلطی کرتے ہیں شرًا یرا نہیں، شرًا یرا. سبق کو سنیں، سیکھیں، پریکٹس کریں اور ہمارے ساتھ جلد ہی قرآن مجید کی منازل کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید ختم کرتے جائیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ حدیث. ہمارا مشن ہے کہ ہم نے 40 احادیث یاد کرنی ہے. انشاءاللہ پھر میں آپ کا ٹیسٹ بھی لوں گی. پتہ نہیں آپ لوگ آخر میں حدیث سنتے بھی ہیں کہ نہیں. اور کل میں نے ایک قاعدہ پوچھا تھا
کہ وہ را پر پڑھی جائے گی باریک، تو مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا، تو ابھی میں آپ کو کلاس کے آخر میں بتاؤں گی کہ وہ را پر پڑھی جائے گی یا باریک پڑھی جائے گی۔ اچھا جی، آج ہم نے جو حدیث پڑھنی ہے وہ ہے حدیث نمبر 13۔ حدیث نمبر 13 کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ کیسے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ والے اعمال ہیں جو بے شک تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ کیے جانے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں زیادہ محبوب وہ ہیں، وہ اعمال ہیں جو دائمی ہوں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنی ساری زندگی جو ہے نا عبادت میں گزار دوں، ساری رات عبادت کروں، سارا دن قرآن پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی عبادت کرو جو تم عمر کے آخری حصے میں بھی وہ کر سکو آسانی سے، بے شک کم کرو لیکن مستقل مزاجی سے کرو۔ اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔ اللہ کو زیادہ وہ محبوب اعمال ہیں، ایسے نہیں کہ ہم نے آج مشن کیا کہ ہم 3 پارے دن کے پڑھیں گے، 2 دن پڑھے، 3 دن پڑھے، پھر ہم نے کہا یہ تو ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ایک کر لیتے ہیں، پھر ہم نے کہا یہ بھی ہمارے بس کا کام نہیں، آدھا کر لیتے ہیں، پھر کرتے کرتے ہم ربع پہ آ گئے۔ تو بہترین طریقہ یہ روز پڑھے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں لوگ اس سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، زیادہ کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ تو اللہ کو وہ عمل عزیز ہے جو تھوڑا ہو لیکن پکا ہو، ہمیشہ کیے جانے والا ہو۔ امید ہے آپ کو اس حدیث سے فائدہ ہوا ہوگا۔ کل والی جو حدیث ہم پڑھیں گے اس میں بہت فائدے کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔